بسم اللہ الرحمن الرحیم وبعد فإن اصول الفقہ اربعۃ، اور بعد حمد و سلام کے بے شک اصول فقہ کے چار ہیں: کتاب اللہ تعالیٰ و سنت رسول ہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے، یعنی جس کو حدیث بھی بولا جاتا ہے، و اجماع امتی، اور اجماع امت والقیاس اور قیاس کیا. فلا بد من البحث فی کل واحد من هذه الاقسام، بس ضروری ہے بحث کرنا ان ہر ایک کی قسم میں سے، لیو علامہ تاکہ جان لیا جائے، بذالک اس سے، طریق تخریج الاحکام، احکام کو نکالنے کا طریقہ آ جائے. بھائی یہاں پہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حمد و سلام کے بعد اصول فقہ یعنی ادلہ شرعیہ، اصول معنی دلیل ہے، اصل کی معنی ہے دلیل، یعنی فقہ شریعت کو. ادلہ شرعیہ چار ہیں، ٹھیک ہے. ایک کتاب اللہ، جو سنت رسول ہی، اجماع امت اور قیاس ہے، اور ان چاروں پر بحث کرنا ضروری ہے. اس کو احکام شرعیہ چار ہیں، ادلہ شرعیہ چار ہیں. اب اس کو چار میں کیوں بند کیا ہوا ہے؟ اس کی وجہ اثر کیا ہے؟ کیونکہ ادلہ شرعیہ یا تو وحی ہوگی یا غیر وحی ہوگی. اگر وحی ہے تو مطلوع ہوگی یا غیر مطلوع ہوگی. تو مطلوع معنی جس کی تلاوت کی جائے، غیر مطلوع معنی جس کی تلاوت نہ کی جائے. اگر مطلوع ہے تو وہ کتاب اللہ ہے، اگر غیر مطلوع ہے تو وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حدیث ہے. اور اگر غیر وحی ہے تو اس مسئلے پر تمام فقہان کا اجماع ہے یا بعض اس سے اختلاف کرتے ہیں. اگر تمام فقہا اس پر متفق ہیں تو اسے اجماع بولا جائے گا، اور اگر بعض اختلاف کرتے ہیں تو اس کو قیاس بولا جائے گا. اب پہلی جو بحث ہے وہ کتاب اللہ ہے. تو بحث الاول فی کتاب اللہ. اب کتاب اللہ یعنی قرآن، یہ مجموعہ ہے لفظ اور معنی کا، یعنی لفظ اور معنی کے مجموعے کو کتاب اللہ بولا جاتا ہے. ایک بات یاد رکھیے، عمومی طور پر اصول فقہ میں لفظ کی جگہ نظم آئے گا. نظم کیوں بھائی؟ اس لیے کہ کتاب اللہ تعالیٰ کے احترام کے لحاظ سے لفظ کے بجائے نظم بھی بولا جاتا ہے. تو آگے ایک نظم آ جائے تو اس کا مطلب لفظ ہی آپ کو سمجھنا چاہیے. اب لفظ کی معنی پر دلالت کی 5 قسم ہیں: ایک وضع، دوسرا استعمال، تیسرا ظہور اور چوتھا خفا، اور پانچواں دلالت. یعنی یہ لفظ کی معنی پر دلالت ہے. پہلا وضع، یعنی یہ لفظ کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. دوسرا استعمال، یعنی یہ لفظ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور تیسرا اور چوتھا ظہور اور خفا، یعنی یہ لفظ اپنی معنی کے لحاظ سے کتنا ظاہر اور کتنا خفی ہے. اور پانچواں دلالت، یعنی یہ لفظ کس معنی پہ دلالت کرتا ہے. اور یہ ہر ایک قسم، یعنی پانچوں قسم کے 4 اقسام ہیں: خاص، عام، مشترک اور معول. تو ہر ایک میں سے اس کی بحث ہوگی. تو گویا کہ یہ 20 قسم ہو گئے. تو کتاب اللہ کی تقسیم جو ہے، پہلے کتاب اللہ کی تقسیم آئے گی، پھر سنت رسول کی تقسیم آئے گی، پھر اجماع امت اور قیاس ہوگا. تو کتاب اللہ پر لمبی بحث ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور کتاب اللہ تقسیم کے اعتبار سے 4 قسم ہیں: خاص، عام، مشترک اور معول. ٹھیک ہے. تو یہ 4 قسم اگر 5 پہ ضرب کیا جائے تو یہ 20 قسم ہو گئے. تو اس 20 قسم پر ہم انشاءاللہ تعالیٰ بحث کریں گے. پہلے خاص من کتاب اللہ، پھر عام من کتاب اللہ، مشترک معول، پھر خاص من سنت رسول اللہ وغیرہ ذالک.